سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں ذخیرہ کرنی چاہیے، جواب دیا وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم آپ کی بارگاہ میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم کے سبق نمبر 20 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں 19 اسباق تفصیلاً پیش کیے تھے، تو آئیے آج انشاءاللہ سچ کی برکت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سچ کی برکت۔ پیارے مدنی منوں، ایک مدنی منع نے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے میری پیاری امی جان، مجھے رضائے رب الانام کے لیے راہ خدا میں وقف کر دیجیے اور مجھے بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کرنے اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا فیضان حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ تو اس مدنی منع کی والدہ ماجدہ نے اللہ عز و جل کی مشیت و رضا پر لبیک کہا اور راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے لیے زاد راہ تیار کرنا شروع کر دیا اور 40 دینار اپنے لخت جگر کی قمیص کے اندر سی دیے۔ پھر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے لخت جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا۔ پھر اس عظیم ماں نے رضا الہی کے حصول کی خاطر اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے الوداع کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اب میں یہ چہرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں گی۔ پس راہ خدا کا یہ ننھا مسافر علم دین حاصل کرنے کے جذبے سے سرشار اولیاء اکرام رحمہم اللہ السلام کی محبت کو سینے سے لگائے ایک قافلے کے ہمراہ سوئے بغداد چل پڑا۔ راستے میں 60 ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر لوٹ مار کرنے لگے۔ انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا اور ہر ایک سے اس کا مال و اسباب چھین لیا، مگر اس مدنی منع کو کم عمر جانتے ہوئے کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے ویسے ہی پوچھا کہ اے مدنی منع، کہ کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو مدنی منع نے بے دھڑک جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے مذاق سمجھا اور آگے چل دیا۔ اسی طرح ایک اور ڈاکو نے بھی اس مدنی منع کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا تو اسے بھی مدنی منع نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ قافلے میں ایک ایسا نڈر مدنی منع ہے جو اس حال میں بھی مذاق کر رہا ہے۔ سردار نے مدنی منع کو بلانے کا کہا۔ وہ آیا تو اس نے پوچھنے پر اب بھی وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ سردار نے تلاشی لی تو واقعی 40 دینار مل گئے۔ مدنی منع کے اس سچ بولنے پر سب حیران ہوئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو مدنی منع نے جواب دیا کہ میری ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار مدنی منع کی یہ بات سن کر رونے لگا اور کہنے لگا، ہے افسوس، صد افسوس، یہ مدنی منع اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح پورا کر رہا ہے اور ایک میں ہوں کہ کئی سالوں سے اپنے رب عز و جل سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ پس اس سردار نے روتے ہوئے رائے خدا کے اس ننھے مسافر کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور اس کے باقی ساتھی بھی یہ کہتے ہوئے تائب ہو گئے کہ اے سردار، جب برائی کی راہ پر تو ہمارا سردار تھا تو اب نیکی کی راہ پر بھی تو ہی ہمارا رہنما ہوگا۔ پیارے مدنی منوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ راہ خدا کا یہ ننھا مسافر کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے مرشد
حضور غوث پاک شیخ سید عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ النورانی تھے، جنہوں نے ابھی راہ خدا میں سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ اس ننھی سی عمر میں بھی صرف ماں سے کیے ہوئے وعدے کی لاج نبھانے کی برکت سے 60 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ تو ذرا سوچئے، اگر بندہ اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرنے لگے تو کس مرتبے پر فائز ہوگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ماں سے جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ ہی کا بول بالا کریں گے، تو اس سچ کی برکت سے جب آپ کا شہرہ عام ہوا تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے، اور ہر چھوٹے بڑے نے نہ صرف آپ کی ولایت کا اعتراف کیا بلکہ آپ کو اپنے سر کا تاج بھی سمجھا۔ وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ تو اس طرح آج کا ہمارا سبق نمبر 20 بھی مکمل ہوا۔ تو کیسی لگے آپ کو یہ ویڈیو ضرور بتائیں، اور کوئی اگر غلطی وغیرہ ہوئی تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔